اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں، سب سے پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ لائک اے سیلز مین، اور یہی ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ہے۔ تو آئیے ذرا چند ٹپس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا سیلز مین بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آج، وہ ہے کہ فرسٹ امپریشن کاؤنٹس الاٹ، یا ہم نے اکثر سنا ہوگا، آپ آبزرو بھی کریں آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے اندر کہ آپ مارکیٹ میں گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک سیلز کا بندہ کھڑا، اس نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے، اس کے بال بڑے اچھے بنے ہوئے، شیو کی ہوئی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرسٹ امپریشن جو ہے اس شخص کا، وہ بہت اچھا گیا آپ کے اوپر۔ اسی طریقے سے آن لائن انوائرمنٹ کے اندر فرسٹ امپریشن ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی لائن کیا لکھ کر بھیجی، پہلا میسج کیا لکھ کے بھیجا۔ ایس ایم ایس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ریسیو ہوتے ہیں، اور ایس ایم ایس کئی ایس ایم ایس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اسٹینڈرڈ سا ٹیکسٹ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وی آفر دس سروس، وی آفر دیٹ سروس، یہ ہمارا موبائل نمبر ہے۔ لیکن کچھ ایسے ایس ایم ایس آپ کو ریسیو ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کھول کے پڑھتے ہیں، پھر پڑھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو مارکیٹنگ والا ٹیکسٹ ہے، اور پھر آپ اسے اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اکثر۔ لیکن آپ ایٹ لیسٹ اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے اس کو پڑھتے ہیں، جبکہ دوسرے جو ایس ایم ایس ہیں اس کو شاید آپ کھولتے بھی نہ ہو، ان کو آپ ڈائریکٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہو کیونکہ آپ اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایس ایم ایس آپ نے کھولا ہے، اس کا ٹیکسٹ اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی اٹینشن کو گریب کیا۔ اسی لیے فرسٹ امپریشن کاؤنٹس اے لاٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں یا لیڈ جنریشن کر رہے ہیں، تو آپ کی جو سٹارٹنگ لائن ہے، یہ پنچ لائن ہے، وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ سلام کر کے کریں، ربوٹ آپ نہ دکھیں۔ آن لائن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ ایک شخص ہیں، آپ ہیومن انٹریکشن کے اندر بلیو کریں، روبوٹک انٹریکشن کے اندر بلیو نہ کریں۔ تو ہیومن جس طرح بات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آگے سے ہاؤ آر یو کہتا ہے، اس طریقے سے بات کو سٹارٹ کریں، اور جب بات سٹارٹ ہو جائے تو آپ پہلی اٹینشن گریب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب آگے آپ کی کنونسنگ پاور ہے جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور لیڈ کو جنریٹ کرنا ہے، یہ کسی چیز کو بیچنا ہے آن لائن انوائرمنٹ کے اندر۔ سیکنڈ ٹپ ہے نیور لوز کانفیڈنس۔ سیلز والے کے لیے کانفیڈنس از ایوری تھنگ۔ اگر آپ کا کانفیڈنس شیکی ہے تو آپ کبھی بھی اچھے سیلز والا نہیں بن سکتے۔ مجھے یاد ہے میری زندگی کی پہلی جاب، میں رات کو 6:30 سے لے کر 10:30 بجے تک لوگوں کے گھروں میں جا کے نوک کر کے الیکٹریسٹی پیکیجز بیچا کرتا تھا ٹھنڈ کے اندر۔ جب سٹارٹ کا پہلا ہفتہ تھا تو میری انکم کم تھی اور میرا آنے جانے کا خرچہ زیادہ تھا۔ آئی واز اے ویری بیڈ سیلز مین ان دا بگننگ۔ لیکن جیسے جیسے میں نے سیلز کی جاب کی، مجھے ایکسپیرینس آنا شروع ہوا، میرے میں کانفیڈنس آنا شروع ہوا، اور جب آپ میں کانفیڈنس آ گیا ہے تو آپ ایک اچھے سیلز والے بن جاتے ہیں، اور وہی ہوا۔ دین آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ سیلنگ، اور پھر میں نے بہت عرصہ سیلز کی جاب کی اور سیلز کی انڈسٹری سے وابستہ رہا۔ اس لیے دوستو، آپ بھی جب سیلز کی جاب شروع کرنے لگے ہیں تو گیو اٹ سم ٹائم۔ کانفیڈنس پہلے دن میں بلڈ نہیں ہوتا، تو نیور لوز کانفیڈنس، اور کانفیڈنس بننے کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو گیو سیل سم ٹائم، اور ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھرڈ کانسیپٹ ہے FOMO کا کانسیپٹ۔ بڑا عجیب سا یہ لفظ ہے، اس سے صرف مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ چیز بیچ رہے ہیں تو آپ اگر انٹرنلی ایکسائٹیڈ ہیں نا، اور آپ اس کے ساتھ شیئر کریں کہ بھائی دیکھو یہ چیز میں نے یوز کی اور اس کے اتنے فوائد ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے نا، اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کی بات سننے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ بھی اسی کی طرح کے شخص ہیں، اور آپ نے پروڈکٹ کو یوز کیا تو آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے، تو مجھے بھی اس پروڈکٹ کو یوز کرنا چاہیے، سروس کو یوز کرنا چاہیے، اور مے بی آئی ول آلسو ہیو دا سیم ایکسپیرینس وچ یو ہیو۔ تو دیٹ از دی کانسیپٹ کہ جس کے اندر آپ ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، اور بنا کے اپنا جو پوٹینشیل لیڈ ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پروڈکٹ یوز کرو گے تو یہ ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے انوالو پیئرس کا۔ ہمیشہ جو بھی آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں اس کے اندر ریئل لائف کیریکٹرز کو یوز کریں، ریئل لائف لوگوں کو یوز کریں، اپنے پیئرس کو یوز کریں کہ میرے دوست نے یہ یوز کیا، میرے دوست کا ایکسپیرینس ہے، میرے والد کا ایکسپیرینس ہے۔ پیئرس کو استعمال کریں، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کی فیملی ہے، ان کو انوالو کریں اپنی سیلز پچ کے اندر، اینڈ تھنک لائک اے سیلز مین کی یہ بہت اچھی اور امپورٹنٹ نشانی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ آلویز یوز اے ہارڈ کلوز۔ ایک اچھا سیلز والا ہمیشہ جب کلوزنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی ہارڈ کلوز کرتا ہے۔ ہارڈ کلوز سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل، میں نے سیلز کی جاب سٹارٹ کی ہے، اور سٹارٹ کے اندر میں بہت برا تھا، اور مجھے پہ پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ جو میرے ساتھ بندہ جاتا ہے وہ میرے سے بولنے میں اچھا نہیں ہے، نہ اس کی پرسنالٹی اچھی ہے، لیکن وہ سیلنگ بہت زیادہ کر رہا ہے۔ کیوں زیادہ اچھی سیلنگ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں کانفیڈنس ہے اور وہ کنونس اچھا کرتا ہے۔ تو جب میں نے کنونسنگ کرنا شروع کر دی تو بندہ کنونس ہو گیا، دی کسٹمر از ناؤ کنونس۔ لیکن دا سیل اونلی ہیپنز وین یو کلوز اٹ۔ اگر آپ نے کلوز نہیں کیا تو آپ بیسیکلی باتیں کر کے آگے، اور اپنے 15 سے 20 منٹ آپ نے ضائع کر دیے۔
تو ہارڈ کلوز سے مراد یہ ہے کہ جو لاسٹ کا 1 منٹ ہے کہ جس کے اندر آپ نے کسٹمر سے انفارمیشن لینی ہے یا پیسے لینے ہیں کسٹمر سے، اس کو ہم کلوزنگ کہتے ہیں. تو اگر آپ کلوزنگ اچھی نہیں کر رہے تو آپ کے پاس سیلز تو نہیں آ رہی ہے، بس باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو کنونسنگ پاور از گڈ بٹ کلوزنگ پاور از ناٹ گڈ. ہارڈ کلوز کی ایک ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ فار ایگزامپل اگر میں آن لائن لیڈ جنریشن کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں جو کلوزنگ ہے میری، اس میں میں کہتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں کہ تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس پروڈکٹ کو سائن اپ کر دوں یا یہ فری ای بک جو ہے آپ کی ای میل اکاؤنٹ پہ ای میل کر دوں. ایک یہ طریقہ ہے کلوزنگ کرنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھا میں اب آپ کو ای میل کرنے لگا ہوں یہ بک، آپ مجھے ذرا اپنا کائنڈلی ای میل ایڈریس دے دیں تاکہ میں آپ کو یہ ای بک ای میل کر سکوں. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. ایک طریقے میں آپ نے سافٹ کلوز کیا جس میں یو بینگ کٹیس ٹو دی کسٹمر یا پوٹینشیل لیڈ، اور آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا میں کر دوں. اس میں چانسز ہیں کہ کسٹمر یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی ذرا صبر کر لو، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو انفارمیشن دے دوں گا. جبکہ دوسرا جو ہے اس کے اندر تھوڑے سے آپ اسرٹیو ہیں، کانفیڈنس سے بات کریں کہ اچھا بھائی میں کرنے لگا ہوں تو مجھے ذرا اپنی انفارمیشن تو دو تاکہ میں آپ کو یہ پروڈکٹ کی سروس جو ہے وہ بیچوں یا بھیج دوں. تو آپ ہمیشہ آلویز ڈو اے ہارڈ کلوز، یعنی کلوزنگ اسکل آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. کسٹمر از نیور رانگ، یہ اگلا پوائنٹ ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر از نیور رانگ. کسٹمر کی بات سنیں. کبھی کبھار آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو بڑے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں، میجورٹی ملیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بلینز آف پیپل آر لیونگ آن دس ارتھ، اور ان اربوں لوگوں کے اندر اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہا تو اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ پرسن. اور دن میں آپ 100 لوگوں سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے 3 یا 4 کنورٹ کریں. تو اس وجہ سے سیلز از آلویز لائک دس. تو آپ نے کبھی بھی ہوپ نہیں چھوڑنی. تو کسٹمر از آلویز رائٹ یا کسٹمر از نیور رانگ، اس پوائنٹ کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہمیشہ جب بھی آپ سیلنگ کر رہے ہیں، آن لائن لیڈ جنریشن کر رہے ہیں، اس میں آلویز آسک اباؤٹ دیئر پرسنل لائف. جو لوگ آپ جن سے بات کریں ان کے پرسنل لائف کے بارے میں سوال کریں. اچھا لگتا ہے لوگوں کا، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں کتنے بچے ہیں. جنرل ذرا تھوڑا سا پرسنل کنیکشن جو ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ اگلا پوائنٹ ہے کہ یوز دیئر نیم. جب ان سے آپ بات کریں تو ان کا نام یوز کریں. اور ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں نام کا پتہ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو پروفائل کے اوپر نام تو لکھا آ رہا ہوتا ہے اکثر، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا نام کیا ہے. تو نام کو یوز کریں. روبوٹ کی طرح سر میڈم ہر سینٹینس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یوز دا نیم دا پیپل لائک اٹ. اور دوستوں لاسٹ پوائنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیل وائی دیٹ پروڈکٹ اور سروس میک سینس. وائی ایز اے کسٹمر آئی ہیو ٹو گیو یو مائی کانٹیکٹ انفارمیشن. آپ کی جاب ہوگی آن لائن لیڈ جنریشن کی جس کے آپ پیسے لے رہے ہیں کمپنی سے. میں کیوں اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکلوز کروں؟ اینڈ انفارمیشن از ایوری تھنگ ان ٹوڈیز ورلڈ. تو آپ کو کنونس کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کیوں یہ چیز جس کے لیے آپ انفارمیشن دے رہے ہیں اس کے لیے اچھی ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو دوستو ان تمام ٹپس کو ذہن میں رکھیں اور سوچنا شروع کر دیں لائک اے سیلز مین. ایک اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے تو ایک اچھا ڈیجیٹل سیلز مین بننا بہت ضروری ہے.